ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں قوم کے نونہالوں کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے اس کا عنوان ہے عمرہ ذی القعدہ 7 ہجری۔ عمرہ ذی القعدہ 7 ہجری اور موتا کی لڑائی جمادی الاولیٰ 8 ہجری۔ موتا کی لڑائی جمادی الاولیٰ 8 ہجری۔ ذی القعدہ 7 ہجری۔ حج کے لیے تو ہر سال ذوالحجہ کے مہینے میں خاص دن مقرر ہیں۔ ان دنوں کے علاوہ اگر کسی وقت خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے تو اس کو عمرہ کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا چھوٹا حج ہے۔ اس میں کعبہ کے گرد گھوما جاتا ہے اور صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان تیز تیز چل کر کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ دنیا میں قریش سے جو صلح ہوئی تھی اس میں فیصلہ ہوا تھا کہ مسلمان اگلے سال 3 دن کے لیے مکہ آ کر عمرہ کر سکیں گے۔ چنانچہ ذی القعدہ 7 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر مکہ تشریف لے گئے۔ قریش شہر سے باہر نکل گئے اور مسلمانوں نے بڑے ذوق شوق اور دلی خوشی کے ساتھ عمرہ ادا کیا۔ شرط کے مطابق 3 دن پورے ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر شہر سے نکل آئے اور مدینہ کی طرف کوچ کر دی۔ موتا کی لڑائی جمادی الاولیٰ 8 ہجری۔ حدیبیہ کی صلح کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں اور رئیسوں کو خط لکھے تو ایک خط اپنے ایک پیارے ساتھی حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر کے ہاتھ بصرہ کے عیسائی حاکم کو بھی بھیجا۔ راستے میں بلقاء کے رئیس شرحبیل بن عمر غسانی نے انہیں شہید کر ڈالا۔ قاسم کو قتل کرانا بہت برا کام ہے۔ آپ کو یہ خبر سن کر بہت صدمہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ کو 3000 فوج دے کر حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے روانہ کیا۔ ساتھ ہی ہدایت کی کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب لشکر کے سردار ہوں گے۔ وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رواحہ سردار ہوں گے۔ ادھر شرحبیل نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے 1 لاکھ فوج جمع کر لی۔ اتفاق سے اس وقت روم کا بادشاہ بھی ایک بڑی فوج کے ساتھ اس علاقے میں موجود تھا اور شرحبیل کی مدد کر رہا تھا۔ شام کی سرحد کے قریب ایک گاؤں موتا کے پاس مسلمانوں اور دشمن کا مقابلہ ہوا۔ مسلمان بڑی بہادری سے لڑے اور دشمن کے بہت سے آدمی ہلاک کر ڈالے، لیکن دشمن کی تعداد مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ کم ہونے میں نہیں آتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رواحہ جان توڑ کر لڑے اور بے شمار زخم کھا کر باری باری شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور اس بہادری سے لڑے کہ دشمن کو پیچھے دھکیل دیا اور مسلمانوں کو دشمن کے گھیرے سے صاف بچا کے لے آئے۔ اس لڑائی میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ پہلے وہ قریش کے نامی بہادر تھے، اس کے بعد اسلام کے بہت بڑے جرنیل بن گئے۔